السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ آج میں جس موضوع پر بات کرنے کے لیے آپ کے سامنے ایک بار پھر حاضر ہوا ہوں، وہ کچھ لیٹسٹ نیوز آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے امیر محترم کے ماموں جان، دونوں ماموں جان جو آج 1 اگست کو گرفتار ہوئے ہیں، اس حوالے سے ہم آپ کو اپڈیٹ دیں گے۔ اور اسی کے ساتھ جو کل پرسوں جو محسن نقوی کا بیان آیا ہے، متنازع بیان آیا ہے، اس پر ہم بات کریں گے کہ کیا نون لیگ کی حکومت کو خطرہ ہے، کیا نون لیگ کی حکومت ختم ہونے والی ہے، کیا اگلا وزیر اعظم بلاول بھٹو ہے، یا کیا پاکستان کے اندر جمہوری نظام ختم ہونے والا ہے اور صدارتی نظام آنے والا ہے، اس پر ہم بات کریں گے۔ اور تیسری جو اپڈیٹ ہم آپ کو دیں گے وہ تحریک لبیک پاکستان کے حوالے سے ہے کہ اس کی ایک شاندار واپسی ہو گئی ہے، اس پر ہم بات کرتے ہیں۔ تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے، اور ویڈیو کے نیچے کمنٹس ضرور کیا کریں تاکہ اس کے ساتھ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں جی امیر محترم حافظ سعد حسین رضوی صاحب کے ماموں جان، دونوں ماموں جان جو آج 1 اگست کو ایک بار پھر ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے، جن کے نام میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ آپ کے دونوں ماموں جان، ان میں سے ایک کا نام ہے محمد حسین اور دوسرے کا نام ہے طالب حسین، کو آج گرفتار کر لیا گیا 1 اگست کو۔ ان کو پہلے بھی گرفتار کیا گیا تھا لیکن پھر ان کو رہائی ہو گئی تھی، لیکن پھر یہ نون لیگ کی غنڈہ گردی اور ان کی ظلم اور بربریت ابھی بھی ختم نہ ہوئی اور ایک بار پھر ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ اور اسی کے ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ جو اس دن محسن نقوی نے جو بیان کیا ہے، اس حوالے سے ہم آپ کو اپڈیٹ دیتے ہیں کہ اس نے جو بیان میں کہا کہ یہ مانیں یا نہ مانیں آپ، یہ حکومت فیل ہو چکی ہے۔ اگر آپ نوجوان، یہ جو ہمارے نوجوان ہیں، اگر ان کو نوجوان بولیں یا ان کو کاکروچ بولیں، اگر یہ ایک بار پھر اکٹھے ہو گئے تو اس نظام کو الٹ کر رکھ دیں گے۔ یہ محسن نقوی کا بیانیہ آیا ہے، اور اس نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر آپ مانیں یا نہ مانیں، آپ کی حکومت اور یہ نظام فیل ہو چکا ہے، ناکارہ ہو چکا ہے۔ تو کیا اس کے یہ بیانیہ پر کیا نون لیگ کی حکومت کو خطرہ ہے؟ کیا اس پر بلاول بھٹو کو وزیر اعظم بنایا جائے گا، یا پاکستان کے اندر جمہوری نظام کو ختم کر کے اور صدارتی نظام قائم کیا جائے گا؟ یہ جو ان کا بیان ہے، اس سے واضح پتہ چل رہا ہے کہ اس بیان میں کچھ نہ کچھ تو گڑبڑ ہے، اور عنقریب اس بیان کے اوپر بات آ جائے گی کہ اصل مقصد ان کا کیا ہے۔ اور وہ یہ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس نظام کو کون بدلے گا، ہم ہی بدلیں گے۔ اور ساتھ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ ان نوجوانوں کو 2,000 دینے سے نظام نہیں بدلے گا، یا ایک لیپ ٹاپ دینے سے ان کا نظام نہیں بدلے گا۔ وہ آپ ان کی بات سنیں، وہ کہنا کیا چاہتے ہیں۔ نوجوان اپنا حق لینا چاہتے ہیں، اس نظام کو بدلنا چاہتے ہیں۔ یہ ان ظالموں کی حکومت سے تنگ آ چکے ہیں۔ اب ایک غریب آدمی ہے، اس کو ایک وقت کا کھانا نہیں ملتا ان کے دور حکومت میں، اور یہ باتیں اتنی بڑی بڑی پھینک رہی ہوتی ہیں مریم نواز، شہباز شریف، ان کو پتہ ہی نہیں ہے حکومت کیسے چلانی ہے۔ اور جب آپ یہ دیکھیں حالیہ دنوں کے اندر آپ نے ان کے بیانات سنے ہوں گے، نواز شریف، مریم نواز کے اور بلاول بھٹو کے، کشمیر کے اندر جو انہوں نے مہم چلائی ہے الیکشن کے حوالے سے۔ جب نواز شریف جلسہ کر رہا ہوتا ہے تو وہ کہہ رہا تھا بلاول تو ابھی بچہ ہے، فلاں، یہ وہ تنقید کر رہا ہوتا ہے۔ اور مریم نواز جب بات کرتی ہے تو وہ کبھی عمران خان صاحب کو ٹارگٹ کر رہی ہوتی ہے، کبھی کس کو ٹارگٹ کر رہی ہوتی ہے۔ اور دوسری طرف جب بلاول بھٹو میں الیکشن کی جو مہم چلا رہا ہوتا ہے، وہاں جا کے وہ شہباز شریف کے بارے میں کیا برا بھلا کہہ رہا ہوتا ہے، اور نواز شریف کے بارے میں اور مریم نواز کے بارے میں۔ حالانکہ یہ نون لیگ کی حکومت فارم 47 کے ذریعے جل حکومت ہے، یہ شروع سے ان کو لایا گیا ہے، ان کو ہمارے اوپر مسلط کیا گیا۔ حالانکہ آپ پورے پاکستان کے اندر سروے کر لیں اور کسی ایک سے پوچھ لیں کیا ان کی حکومت آپ کو قبول ہے، تو وہ لعنت بھیجے گا ان کے اوپر اور ان کی حکومت کو ایکسپوز کر دے گا۔ اور یہ جو محسن نقوی کا بیانیہ آیا ہے، اس سے واضح پتہ چل رہا ہے کہ ان کی حکومت اب ایکسپوز ہو چکی ہے۔ عنقریب اس بیانی کے بعد ہمیں پتہ چل جائے گا کہ نیا وزیر اعظم کون ہوگا، کیا یہ جمہوری نظام ختم ہونے والا ہے، کیا پاکستان کے اندر صوبے بڑھائے جائیں گے اور صدارتی نظام قائم کیا جائے گا۔ اب جب یہ باتیں کرتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر تنقید کرتے ہیں، تو
تو کبھی رانا ثناء اللہ اٹھ کر کھڑا ہو جاتا ہے، پریس کانفرنس کرنا شروع ہو جاتا ہے، کبھی عطا تاڑ کھڑا ہو جاتا ہے، کبھی جو مذہبی بنا ہوا ہے وہ ڈنگر کیا نام ہے اس کا، طاہر اشرفی، وہ کبھی آگے رو دھو کر شروع ہو جاتا ہے، جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ کوئی بات نہیں، ان کا اب انجام عنقریب ہے۔ تو جی ناظرین، آپ اسی کے ساتھ ہم آپ کو تیسری اپڈیٹ شیئر کرتے ہیں تحریک لبیک پاکستان کے حوالے سے کہ الحمدللہ اس کی ایک بار پھر شاندار واپسی ہو چکی ہے۔ آپ کو پتہ ہے حالیہ دنوں کے اندر کشمیر کے اندر جو پروٹیسٹ چل رہا ہے، احتجاج اور دھرنا چل رہا ہے، اس کے اندر تحریک لبیک پاکستان گاہ بگاہ ان زخمیوں کی نرم پٹی کر رہی ہے اور ان کے ساتھ حوصلہ افزائی کے ساتھ ان کا دیکھ بھال کر رہی ہے اور کشمیریوں کے ساتھ کھڑی ہے۔ آپ کو میں بتاتا چلوں کہ اپنے تمام دکھ بھول کر پابند ثلاثہ ہونے کے باوجود بھی، قائدین کا منظر عام پر نہ ہونا، اس کے باوجود بھی ہمارے بھائی کشمیر کے تحریک والے جو کشمیر کے اندر تحریک لبیک والے ہیں، خود جن کا قافلہ موریدکی کے اندر لٹ گیا تھا، جس نے ہمارا ساتھ دیا، خدا کی قسم ایک ایک کو یاد رکھا جائے گا۔ یعنی کشمیر کے اندر تحریک لبیک پاکستان حرکت میں ہے اور جو احتجاج کر رہے ہیں ان کے ساتھ ان کے زخموں کی پٹیاں کر رہے ہیں، ان کو طبی امداد دی جا رہی ہے تحریک لبیک پاکستان کے حوالے سے۔ اور اسی کے ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ سید سرور حسین شاہ صاحب وہ بھی منظر عام پر آئے ہیں۔ پچھلے کئی دنوں سے ان کے ویڈیو بیانات یوٹیوب پر بھی آ رہے ہیں، واٹس ایپ پر بھی آ رہے ہیں، کشمیر کے حوالے سے بھی اور امیر محترم کے حوالے سے بھی کہ ان کو کیوں منظر عام پر نہیں لایا جا رہا، ان کی کیس کی سماعت کیوں نہیں سنی جا رہی۔ جب ان کی تاریخ آتی ہے تو جو جج سننے والا ہوتا ہے یا تو وہ بیمار ہو جاتا ہے یا وہ چھٹی لے لیتا ہے۔ صرف ایک بندے کا اتنا خوف، آخر وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ وہ دین اسلام کا نام لیتے ہیں، وہ جہاد کی بات کرتے ہیں، وہ ناموس رسالت پر پہرہ دینے کی بات کرتے ہیں، وہ امت کو جگانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ یہی کہتے ہیں کہ صلاح الدین ایوبی کے وارث ہم ہیں، محمود غزنوی کے وارث ہم ہیں، خالد بن ولید کے وارث ہم ہیں، اٹھو مسلمانوں، جاگو اور اپنے مسلمان بھائیوں کا ساتھ دو۔ یہی ان کی آواز ہے اور یہی تحریک لبیک کا منشور ہے۔ تو حکومت کیوں نہیں ان کی کیس کی سماعت سنتی؟ وہ جج کیوں نہیں سنتے؟ آخر کیا وجہ ہے؟ اس کے پیچھے کون ہے؟ کیا اس کے پیچھے عالمی سازش ہے؟ اس کے پیچھے کوئی اور بڑی طاقت ہے جو حافظ سعد حسین رضوی صاحب کو منظر عام پر نہیں لانے دے رہے؟ کیا وہ اتنے بڑے مجرم بن گئے ہیں کہ انہوں نے غزہ کے حوالے سے، فلسطین کے حوالے سے آواز اٹھائی، اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے آواز اٹھائی کہ ان کو بے دردی کے ساتھ قتل کیا جا رہا تھا، تو ان کے لیے آواز اٹھائی تو سعد عزیز صاحب کا اپنا ہی قافلہ انہوں نے تباہ و برباد کر دیا۔ لیکن کوئی بات نہیں، اب ماشاءاللہ سرور حسین شاہ صاحب بھی منظر عام پر آ گئے۔ اسی طرح پشاور کے اندر شفیق امینی صاحب، انہوں نے بھی بیانیہ دیا ہے کشمیر کے حوالے سے بھی اور امیر محترم کے حوالے سے بھی، بازیابی کیس کے حوالے سے بھی، اور انشاءاللہ بہت جلد تحریک لبیک پاکستان کی واپسی ہوگی اور اس طرح ہوگی کہ دیکھنے والے دیکھتے رہ جائیں گے انشاءاللہ۔ اور عنقریب بابا جی کا مزار بھی کھل جائے گا اور انشاءاللہ عنقریب بابا جی کا مزار اور مسجد رحمت للعالمین بھی اوپن ہو جائے گی۔ اب یہ جتنے مرضی ظلم کر لیں، سعد عزیز صاحب کو منظر عام پر نہ لائیں، کوئی بات نہیں۔ دیکھیں امیر محترم کا نہ ہونا اور جتنے بھی ہمارے قائدین ہیں ان کا منظر عام پر نہ ہونا، اس کے باوجود بھی تحریک لبیک پاکستان ہر جگہ موجود ہے اور ہر جگہ سے آواز ایک ہی آ رہی ہے تحریک لبیک پاکستان کی، اور اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ ہر وقت حما وطن گاہ بگاہ کھڑی ہے۔ اتنا کچھ ظلم ہونے کے باوجود بھی تحریک لبیک موجود ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آج بھی مسلمان وہ زندہ ہیں جو اسلام کو بلند کرنا چاہتے ہیں، اسلام اور شریعت کو لانا چاہتے ہیں پاکستان کے اندر۔ تو اس ویڈیو کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔